انتہائی افسوسناک اور دلخراش واقعہ جو ملک شام میں ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک کے حوالے سے، تو یہاں پہ کھڑے ہو کے بندہ ناچیز نے اس کی بھرپور مذمت کی، اور اب بھی کرتا ہوں، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کھڑا ہو کے جو ہم بات کرتے ہیں الحمدللہ وہ پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں، لیکن کسی نے شرارتاً رپورٹ کی سیالکوٹ ڈی پی او ڈی سی آفس ایجنسیوں کو کہ تنور قانونی مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ جمعے کے بعد ہم ریلی نکالیں گے۔ کیا بھائی کوئی ایسا اعلان ہم نے کیا تھا؟ آپ سب لوگ گواہ ہیں، کوئی ایسا اعلان کیا تھا؟ نہیں کیا۔ آج انتظامیہ آئی ہم سب کے پاس، مجھے تھانے بلایا گیا، میں گیا ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سے بات ہوئی، میں نے کہا جی بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور امام صاحب نے بھی نہیں کی، الحمدللہ اس فقیر نے کیا، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، اور یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ صرف دو مثالیں دے کے بات سمجھانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ جو مسلم امہ ہے نا، اس کو جسد واحد کہا گیا، ایک جسم کی طرح ہوتی ہے، یعنی کہ اگر پاؤں میں کانٹا چبھے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یا میں اقبال نے پارٹیشن سے پہلے ایک بات کی تھی کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع پہ تاب ہو جائے۔ بھائی جو مسلم امہ ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی اس کو تکلیف ہوگی تو پوری مسلم امت کو تکلیف ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہاں پہ اظہار مذمت کرنا ایسا ہی ہے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چپا میں ڈالا گیا، تو ایک چڑیا چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر جا رہی ہے، اب کیا اس پانی کے قطرے سے چکا آگ ٹھنڈی ہو جائے گی؟ جی نہیں، لیکن قیامت تک اس چڑیا کا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالی میں لکھا ہے، محبت کرنے والوں میں لکھا ہے۔ اسی طرح بازار مصر میں جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی گولی لگی، آپ کو نیلام کیا گیا، تو ایک مائی صاحبہ سوتر کی ہڈی لے کے چلی گئی۔ کسی نے پوچھا مائی جی آپ کدھر؟ اس نے کہا میں بھی خریدنے جا رہی ہوں۔ اسے کہا کہ تو خرید سکے گی سوتر کی ہڈی سے؟ تو وہاں تو بڑے بڑے مال و زر والے آئیں گے۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے میں خرید تو نہیں سکوں گی، لیکن کم از کم روزے محشر جب نام پکارا جائے گا تو مجھے بھی سیدنا یوسف کو خریدنا ملے گا۔ بھائی ہم یہاں پہ اظہار مذمت کر کے، چڑیا تو پھر بھی چونچ میں پانی لے کر چلی گئی، مائی صاحبہ تو پھر بھی پہنچ گئی، ہم تو پہنچ بھی نہیں سکتے، تو کم از کم زبان سے تو اظہار کر سکتے ہیں نا۔ لیکن ہم بنی اسرائیل کے اس شخص کی طرح نہیں ہونا چاہتے۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، صرف سمجھانا مقصود ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے جب اللہ کی نافرمانی کی، غالباً وہ ہفتے کے دن کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے، مقصد سمجھانا ہے بات کو مثال دے کے، تو ساری قوم نافرمان ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو الٹا دو، ساری قوم کو غرق کر۔ فرشتے اللہ کا کام لے کر آئے، بستی کو الٹانے لگے، پھر واپس گئے، یا اللہ اس بستی میں ایک ایسا شخص ہے جو اندر بیٹھا اللہ اللہ کرتا ہے، اب وہ تو نافرمانی نہیں کرتا، وہ تو بس تیرا ذکر کرتا ہے۔ ہم بستی کو چھٹانے لگے تھے، لیکن اس بندے کو دیکھ کے واپس آ گئے۔ تو مالک بڑا قہار اور جبار ہے۔ مالک نے کہا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں جاؤ دوبارہ اس بستی کو پلٹو اور اس شخص کو سب سے
ساری قوم گمراہ ہو گئی، وہ اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ تو کم از کم تم میں سے کوئی ایسے تو ہونے چاہیے نا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات تو کرتے رہے، قوم کا کفارہ تو ادا ہوتا رہے، ایسی جماعت تو ہونی چاہیے نا۔ بھائی ہم اس قوم کی طرح، بنی اسرائیل کے اس شخص کی طرح نہیں ہونا چاہتے، ہم اس مائی کی طرح ہونا چاہتے ہیں جو مائی صاحبہ حضرت یوسف کو خریدنے چلی گئی، اس چڑیا کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو سیدنا ابراہیم کی آگ کو بجانے کے لیے چلی گئی۔ اس لیے آج میں نے ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ او صاحب کو بھی کہا ہے کہ جناب بات میں نے کی تھی اور یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ رہی بات احتجاج کی، تو ہم اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے، کبھی نہیں کیا۔ ہاں جب بات آئے گی ناموس رسالت کی، جب بات آئے گی ختم نبوت پر پہرا دینے کی، تو پھر کال ہوتی ہے ہماری جماعت کی طرف سے، ہماری مرکز کی طرف سے، ہم ان کے پابند ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دفعہ 44 ہے کہ 88 ہے، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے۔ انشاءاللہ اگر کوئی ایسا وقت آیا اور مرکز کی طرف سے ہمیں کوئی کال آئی تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ ہم نے احتجاج نہیں کرنا، پھر انشاءاللہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں انشاءاللہ، یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن ہم امن پسند ہیں، ہم سے بڑا امن پسند کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا امن پسند کوئی نہیں ہے، محب وطن کوئی نہیں ہے۔ 60 لاکھ کا جنازہ تھا غازی ممتاز شہید رحمۃ اللہ علیہ کے راولپنڈی میں، لیکن دنیا جانتی ہے ہم سے بڑا امن پسند کون ہوگا۔ ملک کے درخت کا کوئی پتا بھی نہیں ہوگا، اور 60 لاکھ کا جمع غفیر جنازہ پڑھ کے واپس اپنے گھروں کو آ گئے، ہم سے بڑا امن پسند کون ہے؟ لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حق بات کہتے رہیں گے۔ کیوں؟ حق بات کہنے سے کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار تو کر جائے گا تو تب گا لب میرا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور ان فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔